مفتی سلمان اظہری بیان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی۔ جس سال قتل کا آرڈر تھا کہ اس سال جو بھی بچہ قتل ہوگا، اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی۔ اب جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو اپنے پیغامات بھیجتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نبیوں کو جو بات بھیجتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ وہ یا تو فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے یا براہ راست ان کے دماغ پر یا دل پر اتارتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے۔ اور پھر انبیاء کے علاوہ جن کو بھیجتا ہے، وہ صالحین ہو، اولیاء ہو، ان کو اس بات کو الہام کہتے ہیں یا القاء کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات ڈال دیا جانا۔ وہ ہو سکتا ہے مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی باتیں غیب سے ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی۔ قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، وحی سے مراد یہاں پر القاء ہے کہ تم تہخانے میں چلی جاؤ، نیچے چلی جاؤ جہاں بچے کی ولادت آسانی سے ہو سکے، گھر کے نیچے والا حصہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو۔ اب وہ صحیح سلامت دنیا میں تشریف لائے، خوبصورت بچے کی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوف اور گھبراہٹ کی شکار تھی کہ اب اس بچے کا کیا کریں گے، فرعونیوں کو اگر خبر ہو گئی تو یہ میرا بچہ مارا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک صندوق لو اور اس صندوق میں اس بچے کو رکھو اور اس کو دریا میں بہا دو۔ کیا کوئی پیدا شدہ بچے کی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ اوحینا الی ام موسیٰ ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، یہ 16ویں پارے کی آیت میں کہ تم اس کو جو ہے ایک تابوت میں رکھو، ایک صندوق میں رکھو اور پھر اس کو سمندر میں بہا دو۔ پہلے بات تو دل ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی ماں اس طرح سے بہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم نے اس کے دل کو، ماں کو یعنی موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو پھر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی سے کام کرواتا ہے تو اس کے دل کو مضبوط بھی خود فرماتا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق میں رکھا اور اس کے بعد پانی میں بہا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی اس بڑی صاحبزادی سے، بیٹی سے کہا کہ بچی دیکھتے رہنا یہ صندوق بہتا ہوا کہاں جاتا ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب، کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ اور دیکھتی رہو کہ یہ کہاں جاتا ہے، تھوڑا دور رہنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہاں سے شروع ہے۔ کچھ جگہوں پر جہاں ہماری طاقت کام کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بس میں رکھا ہے کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو، اور جہاں تمہاری استطاعت اور طاقت ختم ہو گئی تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا نظام حفاظت کا شروع ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اس سے قبل کہا تھا، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں ہے، روٹی کھانے تک تمہارے اختیار میں، کچی کھاؤ، پکی کھاؤ، نمکین کھاؤ، میٹھی کھاؤ، 4 ٹکڑے کر کے کھاؤ، 5 ٹکڑے کر کے کھاؤ، سب آپ کے اختیار میں، لیکن اندر جانے کے بعد اب تمہارے اختیار میں اس ایک روٹی سے گوشت کتنا بننا ہے، خون کتنا بننا ہے، منی کتنی بننی ہے، پیٹ کتنا بننا ہے اور پھر فضلہ کتنا بننا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ کیا آپ اپنے سوچ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ایک روٹی میں میرا اتنا یہ بن جائے، اتنا ہی بن جائے؟ تمہارا اختیار حلق کے نیچے اترنے کے بعد نہیں ہے، وہاں سے نظام قدرت شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں بہانے کا حکم دیا۔ اب اس کے بعد حفاظت کس طرح سے فرما رہا ہے؟ وہ صندوق بہتا 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 ایک باغیچے کے کنارے آ کر لگا۔ دریا کے کنارے ایک بڑا باغیچہ تھا اور وہاں آ کر کے یہ صندوق ٹھہر گیا۔ اتفاق ایسا کہ یہ باغیچہ فرعون کے محل سے لگا ہوا باغیچہ ہے، اور اس وقت فرعون کی بیوی وہاں اپنی کنیزاؤں کے ساتھ تفریح کے لیے آئی۔ جب صندوق بہتا ہوا ندی کے کنارے پہنچا تو اس وقت فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اس صندوق میں کیا ہے۔ کنیزوں نے اٹھایا، دیکھا ایک بالکل حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے، اٹھا کر کے لائی، بچہ ہے اس کے اندر۔
تو فرعون کی بیوی نے لیا اور اس کے بعد پیار کیا، اور اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ فرعون کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ وہ اٹھائی اور لے کر کے اپنے محل میں آئی، فرعون سے کہا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ العین لی ولک لا تقتلوہ، فرعون نے کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہمارے گھر میں، مار ڈالو اس کو، قتل کر دو۔ تو اس نے کہا، بیوی نے کہا مت قتل مت کرو، ہو سکتا ہے تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے یہ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں گے، یہ ہمارا بچہ رہے گا اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون اپنی بیوی کی بات مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھ لیا بیٹا بنا کر کے۔ اندازہ کریں جس خوف سے یہ ہلاک کر رہا ہے، جو بچہ آ کر کے سلطنت کو اس کے ہلاک کرنے والا تھا، وہ بچہ کوئی اور نہیں، کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ اسی کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ اس کے بعد نظام قدرت اور میں آپ کو بتاؤں کس انداز سے، کہ فرعون نے اعلان کر دیا کہ شاہی گھرانے میں ایک بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ فرعون کو پہلے جو شک تھا کہ یہ کہیں ایسا بچہ نہ ہو جو ہلاک کرے، بیوی نے یہ کہہ کر کے اس کا شک دور کر دیا کہ جس خواب میں تو نے بچے کو دیکھا وہ بنی اسرائیل کا ہے، یہ تو ندی میں بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا آیا ہوگا۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اب دودھ پلانے کا مسئلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، دایائیں آئیں دودھ پلانے والی جو دودھ پلا سکتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کا دودھ نہیں پکڑا پورے دن۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ساری دایائیں ان کے لیے حرام کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، کسی دایا کا دودھ آپ نہیں پی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر قریب میں تھی، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے شاہی لوگوں سے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر کوئی بچہ پی لیتا ہے، اس دایا کو اگر آپ کہیں تو میں بلاتی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک ٹرائی کر کے دیکھ لیا جائے۔ شہر کی بڑی بڑی جو مشہور خواتین ہیں بچوں کے پالنے میں، دایا بننے میں، وہ سب آ کر کے چلی گئیں، تم بتاؤ کون سی دایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو لے کر کے آئی، دایا بنا کر کے لے کر کے آئی۔ تو آپ کی گود میں جب دیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ لیا اور پینا شروع کر دیا۔ یہ ہے نظام قدرت۔ اللہ رب العزت کہاں پرورش فرما رہا ہے، جبکہ دوسرے سارے بچوں کو وہ قتل کر رہا ہے، اور جس بچے کے متعلق اس نے خواب دیکھا وہ اسی کے محل میں پرورش پا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ فرعون کے گھر میں کسی اور دایا کا دودھ پی کر کے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں خود ان کی ماں کا دودھ پلا کر کے پال رہا ہے۔ اللہ کریم ہے، جب وہ تدبیر فرماتا ہے تو ساری دنیا کی تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہوا بھی ایسے کہ آپ کی پرورش ہوتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے خود ان کو دودھ پلایا، وہ بھی شاہی محل میں۔ جب آپ کی عمر مبارک 1 سال کی یا 2 سال کی تھی تو فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے تھے دسترخوان پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چہرے کو پکڑا اور زوردار تماچا مار دیا اس کو۔ بادشاہ اعظم اس کو کہا جاتا تھا اس وقت، اس کے سامنے لوگ سر جھکاتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور بہت ہی رعب دبدبا تھا اس کا۔ لیکن پہلی مرتبہ کسی نے تماچا جڑ دیا چہرے پہ، غصہ آ گیا اس فرعون کو۔ اس نے کہا اے میری خاتون، میں نہیں کہتا تھا کہ یہ بچہ کچھ مجھے عام سا بچہ نہیں لگتا ہے، کہیں یہی بچہ میری ہلاکت کا سبب تو نہ بن جائے۔ تو خاتون نے کہا نہیں، یہ صرف تمہارا وہم ہے، وہ تو بچہ ہے، نہ سمجھی میں ہو سکتا ہے ایسا کچھ کر گیا ہو۔ فرعون کہتا ہے نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ اسے سب سمجھ ہے، وہ سب سمجھ سکتا ہے۔ تو پھر امتحان لیا گیا ایک، خاتون یعنی فرعون کی بیوی اور فرعون کے درمیان یہ معاملات چلنے لگے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کیوں نہ ہم اس بچے کا ٹیسٹ لے لیں، ایک امتحان لے لیں، تم کہتے ہو یہ بہت سمجھ کر کے تمہیں مارا ہے، میں کہتی ہوں نہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں، ایک برتن میں انگارے لے آئیں، کوئلے گرم لال، اور ایک برتن میں پھول لے آئیں، چونکہ بچے عموماً لال چیز کو پکڑتے ہیں۔
لال چیز کو. اگر بچہ پوری طور پر سمجھدار ہے تو آگ کی طرف نہیں جائے گا, وہ پھول اٹھا لے گا, اور اگر نہیں سمجھ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آگ بھی پکڑ سکتا ہے. ایک برتن میں آگ اور ایک برتن میں پھول لا کر کے رکھے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت غالباً 1 سال یا 2 سال کے بیچ میں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں, کیسے نہیں سمجھ ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کامل عقل دے کر دنیا میں بھیجا ہے, کامل عقل ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جب پھولوں کی برتن کی طرف جا رہا تھا, روایت میں جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈھکل دیا, آگ میں لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی وہ ڈلی اٹھائی, کوئلہ اٹھایا اور اپنے منہ کی طرف لے گئے, جس سے ان کے منہ میں اور زبان بھی جل گئی تھوڑی سی. یہ خدا کی مصلحت تھی. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرما رہا تھا. یہ مصلحتاً یہ تمام کام ہوئے, جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک میں تھوڑی لکنت بھی باقی رہ گئی زندگی میں, کیونکہ قرآن پاک میں آپ نے خود فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, اے اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں, یعنی زبان بولنے میں. اور ایک دعا انہوں نے کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے اور معاملات کو آسان کر دے, اور میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور کر دے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. ایسا نہیں ہے کہ جس کو تتلا کہتے ہیں یا جس کو سننے میں لوگ عیب محسوس کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہلکی سی کسی چیز کی ہو سکتی ہے, کیونکہ انبیاء میں عیب نہیں آ سکتا. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں دی جس کا لوگ مذاق اڑا سکتے ہو. ایسی کوئی بیماری نہیں جس سے لوگ گھن کرتے ہوں, نفرت کرتے ہوں. وہ ہلکی لکنت ہو سکتی ہے. بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پرورش فرعون کے گھر میں ہی ہوتی رہی. پھر آپ جوان ہوئے, آپ کو ساری چیزوں کا علم تھا کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں اور یہ فرعون ہے. اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تصور آپ کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہا. ایک بار آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا, آپ شہر کے کنارے کسی جگہ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ان کے خاندان والا ایک آدمی اور فرعونی, یہ دونوں لڑ رہے تھے. تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارنے لگا, وہ بنی اسرائیل کا تھا اور وہ ایک فرعونی تھا. اس نے کہا کہ اے موسیٰ مدد کرو, میری مدد کرو, میں مظلوم ہوں, یہ مجھے مارے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا ہی فرعونیوں کے اوپر. آپ نے ایک گھونسا لگایا اس میں, فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَى عَلَيْهِ, قرآن میں ایک آپ کی مار پڑی, وہ بیچارہ مر ہی گیا, کوئی فرعونی ختم ہی ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک گھونسا کھا کر کے وہ ختم ہی ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ کیسا کام ہو گیا مجھ سے ایک آدمی قتل ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا بھی کی, وہ دعا ہے قرآن پاک میں رب اغفر لی, اے اللہ میری تو مغفرت فرما دے. بہرحال اس کے بعد آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاں آ گئے اپنے مقام پر. دوسرے دن پھر اسی مقام پر دیکھا, پھر وہ آدمی جھگڑ رہا تھا. کون؟ وہی بنی اسرائیلی اور ایک کے ساتھ. آج پھر وہ پکارنے لگا مدد کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہی غلط ہے, کل میں نے جس کو مارا وہ میرے ہاتھ سے مر گیا بیچارہ, اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو جیسے ہی اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بڑھتے ہوئے دیکھا, اسے کل کا حشر تو معلوم تھا, ایک گھوسے میں تو دنیا سے چلے ہی جاتے ہیں. تو اس نے چلا کر کے کہا ان تريد وما تريد الا ان تكون من, آیت گرفتار کرنے کے لیے وہاں سے نکل پڑے. تو ایک نیک آدمی تھا, وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا اے موسیٰ, فرعون کے وزیر اور اس کے سپاہی سب تمہیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں, فوراً تم یہ شہر چھوڑ کر کے نکل جاؤ. حضرت یہ پورا تفصیل سے جیسے قرآن پاک میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. موسیٰ علیہ السلام وہ شہر چھوڑ کر نکل پڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب نکلے تو مدین ایک جگہ کا نام قرآن پاک میں آیا. مدین شہر میں آپ پہنچے. اب ایک دوسرے گاؤں میں پہنچے تو ایک ایسے جگہ پر پہنچے جہاں کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی تھی, بہت سارے لوگ پانی بھر رہے تھے, اور آپ بھی اس کنویں کے پاس گئے کہ میں بھی کچھ پانی پی لوں. لوگ جو ہے اس پر ٹوٹے ہوئے تھے.
لیکن کنارے دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو بھیڑ میں نہیں آ رہی تھی، انتظار کر رہی تھی اپنے باری آنے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھیڑ کو ہٹا کر کے گئے اور ڈول سے پانی انہوں نے نکالا، مضبوط تھے اس وقت، جوان طاقتور تھے، پانی نکالا اور وہ جو بیچاری دور کھڑی لڑکیاں تھیں ان کو آپ نے پانی پلایا، خود بھی پیا اور ان دونوں لڑکیوں کو پانی بھر کے بھی دیا، مدد کیا۔ تو ان دونوں لڑکیوں نے کہا کہ اے نوجوان، تو ہمارے ساتھ چل ہمارے گھر، ہم تجھے اس کی اجرت دلا دیں گے جو تو نے ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ کیا ہے، ہمارے باپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت سخی آدمی ہیں، تمہیں اس کی اجرت دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، میرے باپ تمہیں بلا رہے ہیں، جو تم نے ہمیں پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے ان کے گھر آئے۔ یہ گھر کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ لڑکیاں جس گھر کی تھی ان کے باپ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ شعیب علیہ السلام کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس اپنا پورا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا قال لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ایک ظالم قوم سے بچ کر کے آئے ہو، اب یہاں پر رہو، آرام سے رہو۔ ان کی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان ان کو کچھ اجرت دے دیں، انہوں نے پانی پلایا ہے ہم کو اور پانی نکال کر کے دیا ہے۔ تو اجرت میں انہوں نے کیا کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور مہر میں کیا رکھا گیا؟ کہا کہ میرا باغیچہ ہے اس کی 8 سال رکھوالی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، نکاح ہوا ان کی بیٹی کے ساتھ، اس بات پر کہ وہ 8 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ 10 سال ان کے ساتھ گزارے ان کے باغیچے میں۔ کس کے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور اس کے بعد ایک وقت آیا جب اپنی خاتون خانہ کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا، وہ بڑی وفا شعار خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے چلے، کیونکہ اب سفر پر تھے تو ایک رات ایسی آئی کہ ان کو آگ کی ضرورت پڑی۔ آگ اس وقت ایسے نہیں کہ ماچس لگائے، لائٹر لگائے، کہیں سے آگ کے درخت ہوتے تھے، ڈالیاں ہوتی تھیں، ان کو پتھروں سے گھستے تو آگ نکلتی تھی۔ وہ تلاشنے کے لیے آپ پہاڑ کے اوپر گئے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، یعنی تاج نبوت عطا کیا، آپ کے نبی ہونے کے اعلان کا حکم فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تاج نبوت عطا فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اب میں جاؤں اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت ملا، حکم کیا آیا جانتے ہیں؟ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کو جا کر کے تبلیغ کرو۔ اب اندازہ کریں کہ نبوت کا ایک بار، نبوت کا منصب اور نبی کی ذمہ داری کتنی اعلیٰ ہے کہ فوراً کہاں بادشاہ وقت کو تبلیغ کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ معجزے کے طور پر 2 چیزیں تمہیں دی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی ہمیشہ رہتی تھی جس سے آپ پتے جھاڑتے تھے، بکریاں ہانکتے تھے اور کبھی اس سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو عصا ہوتا تھا، لکڑی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر ڈالو۔ جیسے آپ نے زمین پر ڈالا، دیکھا کہ وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذھا ولا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا تو لکڑی ہو گئی۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضا، جس کو کہتے ہیں، آپ اگر جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو ہتھیلی سے اتنی تیز روشنی آتی جیسے کہ سورج چمک رہا ہو۔ رات کے وقت بھی اگر آپ اپنی ہتھیلی کو نکالتے، سورج کی طرح سے روشنی آپ کے ہاتھ سے نکلتی تھی۔ یہ 2 معجزے تھے آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اچھا، یہاں پر پہلے سے معجزہ دے کر کے ایک ٹرائل سے گزارا گیا، یہ سنت الہیہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ لے کر سیدھے فرعون کے پاس ہی چلے جاتے
اور وہیں جا کر کے عصا ڈالتے اور خود گھبرا جاتے تو سامنے والے کو کیا لگتا کہ انہیں خود پتا نہیں ہے، ابھی یہ خود گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے بعض فقہاء کرام اور بعض مفسرین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اپنے نبیوں کو پہلے تربیت سے گزارتا ہے اور اس کے بعد پھر دشمنوں کے سامنے اتارتا ہے۔ کیا ہونا یہی چاہیے کہ آپ پہلے خود لیس ہوں علم سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اور پھر دعوت کے میدان میں اتریں تو آپ کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی اور سامنے والے کے اندر اثر بھی ہوگا۔ بہرحال وہ نبیوں کی بات تھی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ اب جیسی آئے آپ نے فرعون کو دعوت دی، حق کی طرف بلایا۔ اب یہ کتنا سخت معاملہ تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہو گئے، ان کے بھائی تھے جن کو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بھی آپ سمجھ لیں، وہ ساتھ میں ہی رہتے تھے۔ فرعون کو جب انہوں نے دعوت دی تو فرعون نے انکار کر دیا کہ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب اس کا مکالمہ ہونے لگا تو فرعون نے یہ سمجھا کہ موسیٰ کے پاس شاید کوئی بہت بڑا جادو ہاتھ آیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرے پاس مقابلے کی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا کہ کیا ہے تمہارے پاس، کوئی چیز ہے جو تمہارے خدا کے صحیح ہونے کی نشانی؟ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا میرے پاس نشانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ شاید یہ جادو ہے، تو میں کیوں نہ اپنے سارے جادوگروں کو بلاؤں۔ سارے جادوگر جتنے بڑے بڑے تھے اس زمانے کے، کیونکہ اس زمانے میں عروج پر تھا جادو، اور یہ دیکھیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ دے کر بھیجا ہے جو اس زمانے میں عروج پر جو چیز رہتی تھی۔ جادوگر آئے، فرعون نے سب کو پیسوں سے خریدا بھی تھا، کہا کہ تم اپنا جادو دکھا کر کے موسیٰ کو شکست دے دینا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ایک میدان میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس کیا ہے وہ دکھاؤ۔ سب ایک چھوٹی چھوٹی رسیاں لائے تھے، انہوں نے میدان میں چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی وہ میدان میں چھوڑا، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے اور رینگنے لگے۔ سب لوگوں نے، جتنے جادوگروں نے چھوڑا وہ سب کے سانپ بنے۔ یہ ہے نظر بندی۔ جادو کیا ہے؟ نظر بندی ہے۔ سانپ بنتے نہیں ہیں لیکن دکھتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا معجزہ تھا وہ نظر بندی نہیں بلکہ حقیقت میں سانپ بنتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑ دیا، وہ صرف ایک منہ کھولا اور پورے سانپوں کو نگل گئے۔ اب دوسرا منہ کھولتا تو جادوگروں کی طرف چلا جاتا۔ اتنا ہی تھا کہ سارے جادوگروں نے پکار کر کے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان۔ جادوگر کا اتنی جلدی ایمان لانا یہ معمولی بات نہیں۔ کیوں؟ وہ جادوگر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھی وہ رسی ہی تھی۔ جادوگر کو معلوم رہتا ہے، دوسروں کو وہ دکھواتا ہے کہ یہ سانپ بنا ہوا ہے، لیکن خود جادوگر کو معلوم رہتا ہے کہ یہ رسی رسی ہے۔ لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو دیکھا کہ وہ لکڑی نہیں رہ گئی ہے بلکہ وہ حقیقت میں سانپ کا روپ دھار چکی ہے، کھا رہی ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ یقین کسی نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ جیسے ایمان لائے، فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا، یہاں پر یہ 11ویں پارے میں ہے، 19ویں پارے میں ہے، 9ویں پارے میں ہے، یہ سب آیتیں جو جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا 16ویں پارے میں ہے۔ تو اس کے بعد فرعون نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی سلطنت میں بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، کئی لوگ ایمان لا رہے تھے، کئی لوگ آپ کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے۔ اب جنگ شروع ہونی تھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ایمان والے بندوں کو لے کر کے نکل پڑے۔ یہ کئی سالوں تک چلتا رہا معاملہ، دو بدو مقابلہ ہوتا رہا، کئی عذابات فرعونیوں کے اوپر آئے، جیسے کہ میں نے 9ویں پارے کی تفسیر میں کہا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر، کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جتنے مومنین متبعین ہیں، ان کے امتی، سب کو ایک ساتھ ہلاک کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ تم پھر دوبارہ یہاں سے نکل کر چل پڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی کو چھوڑ کر نکل پڑے۔ اب سمندر کے کنارے آپ پہنچے،
اور روایات میں اور تاریخ میں یہ بتایا جاتا ہے وہ ریڈ سی جو آج مصر میں ہے، بحر احمر اس کو کہتے ہیں، سعودی اور مصر کے بیچ میں سمندر ہے ریڈ سی، اس سمندر کے پاس آپ آئے اور پیچھے فرعون کا پورا لشکر آپ کا پیچھا کر رہا ہے، پورے فرعون کا 1,00,000 سے زیادہ کیا لشکر آپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے، سامنے سمندر پانی کا اور ادھر انسانوں کا سمندر، بیچ میں حق والوں کی چھوٹی سی جماعت تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے، وہ کڑا امتحان تھا ان کا، یا تو ادھر دیکھیں تو پانی میں ہلاک ہونا، یا ادھر دیکھیں تو فرعونیوں کے لشکر میں ہلاک ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہوں سے کیسے نکالتا ہے اپنے مخلص بندوں کو، حکم فرمایا اے موسیٰ اپنا عصا پانی پر مارو، عصا پانی پر مارا آپ نے تو 12 راستے کھل گئے، ایسے راستے کہ جس سے ایک ایک پورا کا پورا خاندان گزر سکتا ہے، اور اتنے سوکھے راستے کہ اس میں کیچڑ پانی تو دور کی بات، جب اس پر چلتے تھے تو دھول اڑتی تھی، جیسے لگتا دھوپ کی وجہ سے، دیکھتے نہیں آپ مٹی کے روڑوں پر دھول اڑتی ہے، اس سمندر کے بیچ میں 12 راستے بنے، کیونکہ آپ کے امت میں 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، سب کا ایک ایک راستہ سبوں نے اختیار کیا اور چل پڑے، سمندر کے اس کنارے سے اس کنارے ان کو جانا تھا، موسیٰ علیہ السلام ان 12 راستوں میں نکل پڑے۔ اب جب وہ سمندر سے آگے چل پڑے بیچ راستے میں، فرعون اور اس کے لشکری بھی قریب آ چکے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نئے راستے ہیں، ایسے لگ رہے ہیں کہ بالکل پرانے بنے ہوئے راستے ہیں، تو اس کے وزیروں نے کہا بھی کہ اے فرعون ان راستوں میں نہ جائیں، اس میں کچھ موسیٰ کی ہی لیے خصوصیت لگ رہی، ورنہ تو یہ سمندر ہے، سمندر میں راستہ کیسے؟ فرعون نے کہا جب موسیٰ اور اس کے سارے حواری لوگ، اس کے امتی لوگ چل کر کے گئے اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں لگ رہا، ہم تو ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے پاس گھوڑے گاڑیاں ہیں، سب چلو راستے پر۔ پوری لشکر کو اس نے، پورے لشکر کو انہی 12 راستوں پر لگا دیا، اور جب وہ 12 راستوں پر فرعون کا لشکر آیا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، ہم نے پورے سمندر کو جیسا تھا ویسے ہی ملا دیا، پورے کے پورے لشکر اس میں غرق ہو گئے، کوئی نہیں بچ سکا، فرعون بھی وہیں پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اور تقریباً اس کی عمر 400 سال کے قریب ہوئی اور ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن قرآن کی ایک آیت ہے 11ویں پارے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو ویسے ہی محفوظ رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اس آیت کے بیس پر بہت سارے حکماء نے فرمایا فرعون کی لاش ملی سمندر کے دوسرے کنارے، کیونکہ سمندر نے بھی اس کو نہیں نگلا، زمین میں بھی نہیں لیا، تو ویسی کی ویسی پڑی رہی، تو اس کی لاش کو لے کر کے بعد میں کسی جگہ پر، یہ جو اہرامات ہیں مصر کے ان میں رکھا گیا، برسوں کے بعد یہ سننے کو ملا کہ وہاں سے لاشیں نکالی گئیں، اب جو ممی ہیں مصر میں، وہی جو ایک اہرامات مصر بھی ہے، اور آپ سنیں گے کہ ایک میوزیم ہے قاہرہ میں، وہاں پر فرعون کی لاش بھی رکھی ہوئی ہے، اب اس پر نام لکھا بھی ہے فرعون کا، اور بھی کئی لاشیں وہ اس میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں، ان کو حنوط کیا جاتا ہے، یعنی مسالے وغیرہ سال بھر میں ایک بار لگا کر کے، لیکن وہ اتنی گندی ہیں کہ دیکھیں تو آپ کو ابکیاں ہیں اس زمانے کی اگر وہ لاش ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں تو نہ اس کی زیارت کرنی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کے اس کو دیکھنا کوئی ثواب کی کام ہے، بلکہ لعنتیں بے شمار ہے اس پر، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کا عذاب ہے اس پر، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھا ہے تو یقیناً سب کو عبرت حاصل کرنی بھی چاہیے، جس کو پوری زندگی میں کبھی بخار نہیں آیا اور جس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، آج جس طرح بے بس بے مجبور لاچار ایک پیٹی میں پڑا ہوا ہے، تو اے لوگوں دیکھو جو اپنے دور میں خدا ہونے کا اعلان کرتا تھا آج اس کو ہاتھ اٹھانے تک کی طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس تو ویسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال اور بھی دیگر معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں، کل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غرور و تکبر اور ہر طرح کی کینہ و بغض و عناد سے محفوظ فرمائے۔ یہ نازی انداز
अल्फाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाजदारे खत्मे नबूवत, नामूसे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा। मेरा यकीन है सारा सोशल मीडिया फना हो जाए, मैं किसी पहाड़ के अंदर बैठकर मेरे नबी की बात करो, मेरा खुदा कादिर है, वो लाखों के दिलों में हमारी बात को पहुंचाएगा। ये कमाल मैं इसका नहीं समझता सोशल मीडिया के जरिए से, इंटरनेट का दौर हो, नहीं मेरे अजीजों, हुजूर की अजमत बयान करो, चाहे तुम तन्हा हो, मौला पूरी कायनात में तुम्हारे चर्चे फैला देता है। ये रब्बे जुल जलाल की शान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से आवाज दे रहे थे तो पूरी कायनात में आपकी आवाज को अल्लाह ने पहुंचाया। रब कादिर है, जिसकी आवाज को चाहे वो पहुंचाए, लेकिन तुम्हारी लिए जिम्मेदारी आज ये है, तुम इनके उनकी जय विजय करना छोड़ दो, इधर उधर के पट्टे डालना छोड़ दो। तुम्हें दुनिया चाहे जितने भी लिबास बदल लो, दुनिया तो हुजूर के नाम से ही पहचान जाती, ये बात तय है। तुम जहां जाओगे हुजूर के नाम से तुम्हें पहचानती है। जिस दिन तुमने नाम कहा, तुमको ये नहीं कहेंगे बिहार का है, पटना का है, फला का है। दुनिया तुम्हें अगरचे गांव के नाम से जान जाएगी, लेकिन तुम्हारी निस्बत वो सीधे मदीने के ताजदार से जोड़ कर देखती, ये पक्की बात है। और आपको क्या इस बात पर कोई आपत्ति है कि दुनिया हुजूर की गुलामी से आपको पहचाने तो आपको ऐब लगता है? फख्र होगा कि नहीं होगा? अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानने पर फख्र होगा तो मेरी बात सिर्फ इतनी सुन लो, पूरे के पूरे ही गुलाम क्यों ना हो जाए। जब गुलाम होना ही है तो पूरे क्यों ना हो जाए। आला हजरत ने क्या खूब कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, बिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज मैं आपको बात बताता हूँ, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, जब उम्मत पर कोई सख्त वक्त आ जाए, तवज्जो चाहता, इलाज, उम्मत पर ऐसी कठिनाई आ जाए कि फितनों का उरूज हो जाए, फितने बहुत बढ़ जाएं, उम्मत मुस्तफा की शौकत पर सवाल आ जाए, ऐसे वक्त में इलाज क्या है उम्मत मुस्तफा के लिए, क्या आप हल बताते हैं? आज हमसे भी लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं, मुसलमानों के लिए हल क्या है? इमाम गजाली ने फरमाया, एक ही हल है, इनके सीनों को हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए, हुजूर की मोहब्बत से भर दिया जाए। मेरे अजीजों, लोग मुझे उर्सों में भी बुलाते हैं, पता नहीं कितने कितने जलसों में बुलाते हैं, मैं तो बात सिर्फ हुजूर की करता हूं। वजह सिर्फ ये है, मैंने सबको समझा रखा है, आज हमें इलाज करना है, जिस चीज की जरूरत है वही दो, जब इलाज कंप्लीट हो जाए इंशाअल्लाह ये जिस जगह भी ले जाओगे ये खड़े हो जाएंगे। इमाम गजाली ने फरमाया, इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत से भर दो। तो आपसे पूछा गया, वैसे तो हर मुसलमान कहता है मुझे हुजूर से मोहब्बत है, अभी मैं पूछूं, एक हाथ में दो दो हाथ उठाएंगे, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं? अगर अभी सवाल करे, हर कोई पुकार कर कहेगा हाँ हुजूर से मोहब्बत है, मैं तो जान देने को तैयार, हर कोई कहेगा। इमाम गजाली ने फरमाया, हाँ हर कोई कहता तो है, लेकिन बात क्या है सुनो, इंसान की फितरत है और दुनिया का दस्तूर है, जो इंसान जिससे जितनी मोहब्बत करता है दिन में उसका बार बार जिक्र भी करता है, बार बार उसको याद करता है, बार बार याद करता है। और जब बार बार किसी का जिक्र करने लग जाए तो समझ लो उसका दिल भर गया है, इश्क से, मोहब्बत से भर गया है, और नहीं जिक्र ही नहीं करता, यूं ही कहता है तो वो झूठा आदमी, वो झूठ बोलता है। हुजूर से मोहब्बत कहता तो है,
لیکن اس کی زندگی میں نظر کبھی نہیں آتا. کہیں ایسا تو نہیں میرے عزیزو؟ آج میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں فلمی گانوں کے، ان کو لائنیں یاد ہو جاتی ہیں، فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو جاتے ہیں، میرے نبی کی 4 حدیثیں کیوں نہیں یاد؟ اگر حضور سے کثرت سے محبت ہوتی تو حضور کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی. حضور کے جملے تمہاری زبانوں پر گردش کر رہے ہوتے، بار بار تم ان کا ذکر کر رہے ہوتے. اور فرمایا بزرگوں نے جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے دن بھر رات بھر، سمجھ لو اس کا دل بھرا ہوا ہے حضور کی محبت سے، کیونکہ بار بار وہ ذکر کر رہا ہے، بار بار یاد کر رہا ہے. ایک بزرگ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بزرگ نے ایک شخص کی تربیت کیسی کی تھی. مرید تھا، اپنے شیخ سے آ کر کہا محبت کیسے کروں، محبت کیسی ہونی چاہیے. کہا ایک کام کر، میں ایک بھینس تجھے دیتا ہوں، اس کو پال. بہار والے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بھینس بزرگ نے اپنے مرید کو دی اور کہا اس کی بہت اچھی دیکھ بھال کرنا، بار بار اس کا خیال رکھنا. کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد آنا، ملاقات کرنا. 1 مہینے کے بعد آیا. حضرت نے پوچھا کیسا ہے، کیا حال ہے؟ کہا میں بہت اچھا ہوں. تیری بھینس کیسی ہے؟ کہا وہ بھی بہت اچھی ہے. تم کھانا کھائے؟ کہا ہاں میں کھانا کھا لیا. تمہاری بھینس؟ ہاں وہ بھی کھانا کھا چکی ہے. جب جب ذکر کیا جائے بھینس کا اچھی طرح سے ذکر کرتا تھا. کہا 1 مہینہ اور جاؤ، 1 مہینہ اور اس بھینس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لگاؤ رکھو. دوسرے مہینے کے بعد آیا. بزرگ نے مرشد نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میں بھی اچھا ہوں، میری بھینس بھی اچھی. سوال خالی صرف اس کا کیا تھا لیکن ساتھ میں بھینس کا بھی کر رہا ہے. کہا تو کھانا کھایا؟ کہا میں بھی کھانا کھا چکا، میری بھینس بھی کھا چکی. کہا تو نہا لیا؟ کہا میں بھی نہایا ہوں، میری بھینس بھی نہائی. جو بات کرے اپنے ساتھ اپنی بھینس کا بھی ذکر. بزرگ نے کہا 1 مہینے اور اپنی بھینس سے قریب رہے، اس کے بعد پھر تیسرے مہینے ملاقات کریں گے. 3 مہینے گزر گئے. 3 مہینے کے بعد جب وہ آیا تو بزرگ مرشد نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا میری بھینس بہت اچھی. اب جملہ بدل گیا. ابھی خیریت اس کی پوچھی جا رہی ہے، جواب یہ اپنی بھینس کا دے رہا ہے. پوچھا بزرگ نے کھانا کھا چکا؟ کہا میری بھینس تو کھا چکی. تو نہایا؟ کہا میری بھینس تو نہا چکی. میرے عزیزو یہ مثال بلا تشبیہ بلا تمثیل. اس بزرگ نے کہا محبت ایسی ہونی چاہیے جب انسان کو پوچھا جائے تو اپنے آپ کو بھول جائے، اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگ جائے. جب وہ کمال کو پہنچتا ہے صرف اس کی آنکھوں میں اپنے محبوب کے جلوے ہوں. اور بریلی کے امام کو ہم نے پڑھا ہے، کوئی آیا بندہ گلاب کا پھول تحفے میں پیش کرنے کے لیے لا کر کے دیا، کہا اس کو قبول کر لیجئے. دنیا میں لوگ گلاب تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں. امام فاضل بریلوی اس گلاب کو قبول تو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے بعد مسکرا کر کہتے ہیں یہ دنیا کا گلاب ہے، صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے. میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے، جو جب سے کھلا ہے کبھی مرجھاتا نہیں. اور اس کے بعد کہنا شروع کر دیا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. اعلیٰ حضرت نے ایک پھول کو دیکھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر آیا. اعلیٰ حضرت نے سارے پھول 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 پر ایک نعت ہی لکھ دی. یہ عشق کا درجہ ہوتا ہے، ذکر اپنے محبوب کا زیادہ کرے، اپنا نہیں. یہاں لوگ ترم خاں بنے ہوئے اپنے ہی بڑائیاں کرنے لگ گئے. اعلیٰ حضرت نے اپنی تو چھوڑو کسی دنیا دار کی تعریف کرنے پر بھی رضامند نہیں ہوئے.
جب کسی نے کہا بھی کسی کا قصیدہ لکھ دو تو آپ نے یہی جواب میں کہا کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا۔ آج اس محبت کی ضرورت ہے، آج اس کمال کے عشق کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیزوں، آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے دل سے محبت کرتے ہیں، لیکن زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ، اس کا نفاذ کیوں نہیں کر پاتے؟ جس دن ہم قول اور فعل میں ایک ہو جائیں، جو کہہ رہے ہیں وہی کرنے بھی لگ جائیں، تو سمجھ لو پھر آپ نے عشق کا کمال پا لیا، پھر دنیا تمہاری ان ہستیوں سے خوف کھانے لگ جائے گی جیسے قیصر و کسریٰ بادیہ نشین عرب سے خوف کھاتی تھی۔ جب مدینے کے صحرا سے نکل کر کے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑے پہن کر صحابہ نکلے تھے، ایران بھی کانپنے لگ گیا تھا، روم بھی کانپنے لگ گیا تھا۔ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چٹایا ہے، میرے نبی کے غلاموں نے دھول چٹایا ہے، حضور کے عاشقوں نے انہیں گھٹنے پر لا کر مجبور کر رکھا تھا۔ آپ کو پتا ہے ان کے نزدیک عزت کیا تھی؟ آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، مدینے سے ایک فوج نکلی، کسریٰ کو ختم کر کے آتی ہے، ایران کی حکومت جو کسریٰ کہلاتی تھی اس زمانے میں ختم کر دی گئی، اسلام کا پرچم لہرایا۔ وہ دور ایسا تھا، سپر پاور تھا اس وقت ایران، سپر پاور طاقت تھی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی فوج ان کے پاس تھی۔ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کی حکومت آئی، مال غنیمت ہاتھ آیا تو بہت سارا مال وہاں سے مدینے لایا گیا، اس میں قیمتی سامان بھی تھے۔ اس وقت مدینہ طیبہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں بچھایا جانے والا سب سے مہنگا قالین بھی مدینہ آیا، لایا گیا۔ صحابہ نے عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قالین پیش کیا، کہا یہ قالین وہ ہے، بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا تو تھوڑی دیر اس قالین پر اس کو بٹھا دیتا اور وہ زندگی بھر بیٹھنے والا فخر کرتا، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں، میں بادشاہ کے مہنگے قالین پر بیٹھ کر آیا ہوں۔ اس قالین کی یہ عظمت ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑی بلند قالین ہے، ہم مدینے لے آئے ہیں۔ عمر ابن خطاب کے پاس دیا گیا، کہا گیا کہ آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ میرے عزیزوں، سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس قالین کو قبول تو کیا، لے جا کر کے حضور کے منبر پر یا محراب پر یا مسجد کی صفوں میں نہیں لگایا، بلکہ کہا مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے جو دروازہ ہے اس دروازے کے باہر اس قالین کو پھینک دو، جو مسجد کے اندر آئے وہ اپنے پیروں کو پہنچ کر کے آئے، پیروں کو پہنچ کر اندر آئے، اس لیے کہ کسریٰ بادشاہ جس پر بیٹھ کر فخر کرتا تھا، دنیا کو یہ پتہ چل جائے وہ محمد عربی کے غلاموں کے دھول کے برابر ہوتے۔ انہوں نے عزت تخت و تاج میں نہیں ڈھونڈی، میرے نبی پاک کی نسبت میں عزت ڈھونڈی۔ آپ کو پتا ہے ایک صحابی حضرت نعمان ایک بادشاہ کے ہاں گئے تھے، توجہ، بادشاہ کے ہاں مہمان بلائے گئے تھے، قاصد بن کر گئے، بادشاہ نے ان کے آنے پر قالین بچھایا ریشم کا اور کرسی بچھائی سونے کی کلئی کی ہوئی کہ محمد عربی کا قاصد آ رہا ہے، ایمبیسیڈر آ رہا ہے، ترجمان ہے۔ لیکن جیسی حضرت نعمان پہنچے وہ قالین کو آپ نے تلوار سے پھاڑ دیا اور نکال دیا، زمین پر چھل۔ پھر جب کرسی کے پاس آئے دیکھا سونے کی کرسی ہے، پاؤں سے دھکا مار کر گرا اور کہا مجھے سادی کرسی لا، دوسری۔ بادشاہ نے کہا یہ اتنا غرور ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اتنا ایٹیٹیوڈ۔ اس صحابی نے کہا یہ غرور و تکبر نہیں ہے، میں میرے نبی کا غلام، میرے مصطفیٰ کا غلام، میرے نبی کی شریعت میں مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے، سونا بھی حرام۔
مردوں کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے اور سونے کا استعمال، گولڈ کا استعمال حرام ہے۔ بادشاہ سے انہوں نے کہا تو ساری دنیا کی کرسیوں کو سونے کی بنا کر لا کر رکھ دے، تب بھی نبی کا غلام سب کو ٹھوکر مارے گا، اپنے نبی کی شریعت کو گلے لگائے گا۔ اسی غلام کی آواز تھی، اسی نبی کے غلاموں کی آواز تھی جو آج میں میسج میں کہنا چاہتا ہوں۔ اے نوجوانوں، فخر کرنا ہو تو اپنے نبی کی نسبت پر فخر کرو۔ دنیا اگر آج تمہیں مسلمان کہتی ہے تو داڑھی منڈا کر، ٹوپی چھپا کر، لوگوں میں چھپنے کی کوشش کر کے سیکولر بننے کی کوشش مت کرنا۔ دنیا پہچانتی ہے تو اور پہچان بڑھاؤ۔ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کیا اس زمانے میں داڑھی رکھنا اب بھی واجب ہے؟ میں نے کہا اب کے زمانے میں تو اور بھی بڑا واجب ہے، اس لیے کہ جن کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی ان کو ہماری داڑھی چبھتی ہے۔ میں نے یہی کہا اے نوجوان، لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، مجھے نبی کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے گی؟ اگر لوگ ننگا گھوم کر فخر کر سکتے ہیں، میں میرے نبی کے اخلاق پر فخر کیوں نہیں کر سکتا؟ دنیا کو اگر حق ہے فیشن کرنے کا، مجھے میرے نبی کی اداؤں پر فخر کرنے کا کیوں نہیں حق ہے؟ بس نوجوانوں، خطا ہم سے ہوئی ہے، ہم ان ننگوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اللہ نے ہماری عزت و وقار کو ختم کر دیا۔ نوجوانوں، دنیا اگر تم سے پوچھتی ہے تمہارے پرکھوں کا نام بتاؤ، تمہارے بڑوں کا نام بتاؤ، ہمارے بڑے تو بادشاہ تھے، ہمارے بڑے تو فلاں تھے فلاں تھے، تم اپنے پرکھوں میں اپنے باپ داداؤں کا نہیں، بلکہ یوں کہو میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ خالد بن ولید کا ہے، میرے پرکھوں میں جو نام آتا ہے وہ صلاح الدین ایوبی کا ہے، وہ شہاب الدین غوری کا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو عظمت مصطفیٰ کے پرچم لہراتے تھے، نبی کی غلامی میں عزت ڈھونڈتے تھے۔ ایک وقت تھا جب یہودی اور عیسائی مائیں رات کو اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی، یہ کہتے ہوئے بچے سو جا ورنہ صلاح الدین آ جائے گا۔ نبی کے غلاموں کی ہیبت ایسی تھی، وہ اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنے بل بوتے اپنی طاقت پر عزت نہیں کمائی، میرے نبی کی نسبت میں عزت کمائی تھی۔ آج بھی ایک ہی حل ہے ہمارے پاس، واپس آ جاؤ اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر جہاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں چھوڑا تھا، حضور نے صحابہ کو جہاں چھوڑا اس نقطے پر آ جاؤ، ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ ہماری بیماریاں، ہماری خرابیاں، ہمارے خرافات، ہماری بے حیائیاں، ہماری پستی، ہمارا بیکورڈ ہونا، سب کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ قلم تیرے ہیں۔ اب یہ یقین بھی ہونے لگ گیا، اللہ کی ذات سے میں کبھی نا امید نہیں، اور کسی مسلمان کو ہونا بھی نہیں، نا امید ہی نہیں۔ اب یقین ہونے لگ گیا ہے ہندوستان کا سنی مسلمان جاگ رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے، اور اسی کو کہا ہے اقبال نے نکل کر کے صحرا سے، جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دنیا آج خوفزدہ اسی بات سے ہے کہ تم اٹھ رہے ہو، تم بیدار ہو جانا پورے طور پر، ڈرو مت، تمہارا نام کسی مجرم قوم سے جڑا ہوا نہیں، بھونکنے دو کتوں کو، جتنی مرتبہ کہیں آتنکوادی، جتنی مرتبہ کہیں دہشت گرد، جتنی مرتبہ ٹیررسٹ، جو بولنا ہے بولو، ہم تمہارے باپ کی زمین پر نہیں جیتے اور نہ ہی تمہاری سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
اور آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. جتنے پاکھنڈی گوفے میں بیٹھ کر کے پلان بنا کر سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو وائرل کرتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں, کبھی کسی مسلمان کی موب لنچنگ کر کے, کبھی کسی کے قتل کی ویڈیو وائرل کر کے, اور کبھی کسی گوفے میں بیٹھ کر کے یہ کہنا اسلام کا وناش کر دیں گے, اسلام کو ختم کر دیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں, تم اکیلے نہیں, تمہارے جتنے ناجائز باپ ہیں سب کو شامل کر لو, جتنی ناجائز اولاد ہیں سب کو میدان میں لے آ جاؤ, جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب آ جائیں. اسلام کو چنگیز نے کچھ نہیں کر سکا, ہلاکو سے کچھ نہیں ہو سکا. جنہوں نے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا, جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کر دیا تھا, اس دور میں اسلام ختم نہیں ہو سکا. تمہاری 5 سال کی نشیڑی حکومت سے کیا ختم ہو سکتا ہے؟ اسلام تیری نسل دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت اسلام, شوکت اسلام, رفعت اسلام, پیغمبر اسلام, ناموس اسلام. یہ جوانی جب برقرار ہے ان کو بلا کر کے کبھی نیتاؤں کو بھی دکھا دے. وہ دن کے 12 بجے ووٹوں کا مجمع جمع کر کے فخر کرتے ہیں پبلک ہمارے ساتھ, ان کو ایسا ہی لگتا ہے. اور شراب کے دھت میں جمع ہونے والا مجمع اور ہے, عشق مصطفیٰ میں آنے والا مجمع اور ہے. 500-100 روپے لے کر کے دن کے اجالے میں آنا اور ہے. تمہارا مجمع دن کے 12 میں ہوتا ہوگا, ہمارا مجمع رات کے 12 کے بعد گرم ہوتا ہے. یا آؤ دیکھو, یہ رات نہیں لگتی ان دیوانوں کے ہاں, نہ رات ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں سنیوں کے ہاں کوئی سنڈے بھی نہیں آتا ہے. جو رات میرے نبی کے نام ہے وہ رات ہماری عید کی رات ہے, وہ رات ہماری عید کی رات ہے. جب تک یہ فخر باقی رہے گا, میرا یقین ہے اگر ان کو لگتا ہے ہم بہت گرج کر کے بول رہے ہیں, اپنے مجمع میں بول رہے ہیں, کل کو اگر انہیں چاہیے تو ہتھ کڑیاں لگا لیں, پھانسی کے پھندے پر چڑھا لیں, اور مجھ جیسے ایک آدمی کے مر جانے یا قتل ہو جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے, بلکہ میں چیختے ہوئے جاؤں گا جس دن تم مجھے پھانسی پر چڑھاؤ گے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. آج حکومت کے نشے میں آ کر اگر کوئی بار بار میرے نبی کی ذات کو استعمال کرتا ہے تو ہمارے جذبات بے قرار ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے, ڈپارٹمنٹ والے بار بار یہ کہتے ہیں مولانا کیوں اتنا ایگریسو ہو جاتے ہو, کیوں اتنے بھڑکاؤ باتیں کرتے ہو. میں نے بار بار یہ کہا ہے, اعلان کہا ہے, جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو, میری ماں کے نام پر, میرے باپ کے نام پر, میرے خاندان کے نام پر, جتنا کوسنا ہے کوس لو, لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے, اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے, ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے, تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے, تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے. اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے, آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے. تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی, انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا, ایک نہیں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا. تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا, ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا, سب ختم ہو کر چلے گئے. تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत। लोग अगर ये पूछते हैं आपकी जज्बाती तकरीरों से होता क्या है, मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ क्या होता है पता नहीं, लेकिन मेरा यकीन ये कहता है मैं जज्बात में लाऊंगा कोई बच्चा बुज़दिली से नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। कोई नौजवान तुम्हारी जूतियां चाट करके नहीं मरेगा, तुम्हारे हाथों में फंस भी जाएगा, नबी नबी कहकर दुनिया से जाएगा। हम अपने जज्बात को जिंदा रखते हैं इसलिए कि जज्बात नहीं है तो वो नामर्द आदमी है। अगर जज्बात हुजूर के लिए जिंदा है उसी को मैं मर्द समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। और जो बेगैरती की बात करते हैं, अरे मसलहत का भी ख्याल करो, हिकमत का भी ख्याल करो, हालात का भी ख्याल करो। ये हालात तुम्हें मुबारक, मुझे मेरे नबी की इज्जत मुबारक। अगर इन हालात में नबी की इज्जत महफूज नहीं है तो हम आजादी से घूम कर कौन से मजे उठा सकेंगे। वो सहाबा की बात तो सुनो, जब जंगे ओहद में ये बात मशहूर हो गई, हुजूर का कत्ल हो गया, सहाबा ने तलवारें छोड़ दी, हाथों से तलवारें छूट गई। इस वजह से कितने काफिरों ने सहाबा का कत्ल कर दिया, कत्ल हो गए 70 सहाबा। क्यों? जब ये खबर फैली थी ना कि हुजूर का इंतकाल हो गया, सहाबा बेइख्तियार कहने लगे अल्लाह के नबी अगर नहीं है तो फिर जिंदगी कहते किसे, हुजूर आप नहीं है तो जिंदगी क्या है। इसलिए ऐ सुन्नियों आज हमारा जज्बा यही होना चाहिए, अगर हुजूर का नाम सलामत नहीं तो फिर हमारी जिंदगी किस काम, हम किस खाक के लिए जीते हैं। आज के बाद तकलीफों से और मुसीबतों से घबराना नहीं, तुम अपने दीन पर अमल पैरा रहो। गैर कानूनी कामों की बात मैं नहीं करता, चाकू छुरी तलवार बंदूक की भी बात नहीं करता, मैं तो बात सिर्फ इतनी कहता हूँ हुजूर का इश्क इतना भर लो कि तुम्हारे चलने फिरने से भी कीड़े फना हो जाए। हाँ, तुम्हारे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुम हुजूर के आशिक बनकर गलियों से घूमो, कुत्ते यूं ही मर जाए। हाँ, पागल होकर मर जाए, सिर्फ तुम्हारी खुशबुओं से मर जाए। बात इतनी है। और मैं आज आखिरी बात ये कहता हूँ, सहाबा का मसलक यही था, उन्होंने कोड़े भी खाए, तलवारें भी खाई, जख्म भी खाए। एक साहबी साद इब्न रबी जिनके 12 नेज़े लगे थे, पेट फट गया था जंगे ओहद में, फिर भी कह रहे थे जो आए हुए सहाबा, जाओ नबी को मेरा सलाम कह देना, मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। पेट फट गया, तब भी ये कहते थे हम आज नरम नरम खाने खाकर गरम गरम बिस्तरों पर सोकर सिर्फ यहाँ बैठकर नारे लगाकर समझते हुजूर की इज्जत की हम हिफाजत करते हैं। मेरे अजीजों, बदलना है हमें जिंदगी, बदलना है हमें जिंदगी। कब तक ये गाने सुन सुन करके निफाक दिल में पैदा करते रहोगे, बॉलीवुड और हॉलीवुड के नगमों पर नाचते रहोगे? तुम जिंदगी बदल डालो। आज दुनिया, मैं आपको बताऊं, सादी हजरत फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े हकीम है, कहते हैं एक मैंने हकीमी में, डॉक्टरी में एक चीज देखी है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर कोई 90 साल का भी हो जाए तो उसका दिमाग पागल नहीं हो सकता, पागल कभी नहीं होता। हुजूर का आशिक पागल नहीं होता, और अगर पागल होता है तो सिर्फ उनके लिए होता है, और दीवाना होता है सिर्फ उनके लिए होता है, बाकी किसी के लिए नहीं होता। आज मैं यही चाहता हूं कि दुनिया तुम्हें पागल कहे, मजनू कहे, दाढ़ी वाला कहे, टोपी वाला कहे, छोड़ दो उनकी बातों का, कुछ भी रिएक्ट करना, तुम्हें अंदर से फख्र होना चाहिए, फख्र होना चाहिए। इसलिए कि तुम इन कुत्तों के लिए नहीं जीते, कब्र में आमिना के लाल तशरीफ लाने वाले, हश्र में मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं, उनके सामने मुझे खड़ा होना है। कहीं हुजूर ये ना कह दें कि दुनिया वालों के लिए तूने मेरे अखलाक को बदल लिया,
ان کو راضی کرنے کے لیے تو میری سنتیں چھوڑ دیا؟ نہیں، قبر میں جب جائیں تمہارا چہرہ دیکھیں تو میرے نبی سے قدموں کو چوم کر کہنا آقا دنیا 1000 تانے دیتی تھی مگر میں آپ کے لباس کو پسند کرتا تھا، میں آپ کے چہرے کو پسند کرتا تھا، آپ کے قدموں میں آنا چاہتا تھا۔ بس آج میرا مسلک آپ کو بتا دوں، آپ سب اسی بات پر گامزن ہو جائیں۔ میرا مسلک کا مطلب صحابہ کا، اولیاء کا، تابعین کا، اعلیٰ حضرت کا یہی ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے۔ یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ آج کے بعد ہم اسی مشن پر جیتے ہیں، دنیا کے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، دنیا کے لیے جینا چھوڑ دو۔ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ آج محفل ختم کرتا ہوں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا مختار بنایا ہے کہ وہ دینی معاملات میں جس کو چاہیں جو چیز حلال فرما دے وہ حلال ہے، جس کے لیے جو چیز حرام فرما دے وہ حرام ہے۔ یہ خصوصیت پھر اسلام میں کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، یہ خصوصیت کسی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ آج اگر آپ نے کسی شریعت کے حرام کردہ چیز کو حلال کہہ دیا اور حلال جو شریعت میں ہے اس کو حرام کہہ دیا تو صرف گنہگار نہیں، کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ شریعت کے حلال کو حرام، اگر مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا شراب حلال ہے، معاذ اللہ رب العالمین، صرف وہ گنہگار نہیں، پینے والے کی بات الگ ہے، پی رہا ہے حرام سمجھ کے پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کہا یہ حلال ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ کافر ہو گیا۔ نماز کو اگر کسی نے کہہ دیا یہ حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ تو صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے، جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے۔ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ عطا کرنے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی بے حساب عطا کیا، آخرت میں بھی بے حساب عطا کیا۔ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا میرے عزیزو، دنیا میں کوئی اپنی طاقت سے کچھ نہ کچھ چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن صحابہ نے حضور سے مانگا تو کون سی چیزیں مانگی؟ سیدھے جنت مانگا ہے، سیدھے جنت مانگا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو دنیا میں جنت تقسیم کر سکتا ہے، کیا وہ اپنی قبر انور سے ہم کو رزق تقسیم نہیں کر سکتا؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جو رسول دنیا میں یہ کہہ دے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ 10 لوگوں کے نام گنائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کہا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے۔ مجھے بتاؤ، جنت کسی گھر کا نام ہے جو دنیا میں جس کے ٹکٹ کوئی بھی بانٹے؟ آپ میں سے ہے کسی کو اختیار؟ یہ صرف وہی تقسیم کر سکتا ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تم جسے چاہو جنت دے دو، اور جس سے رسول منہ پھیر لے اس کے لیے دوزخ ہے۔ ہم جنت کس کو مانتے ہیں؟ جو رسول کے در سے ہی ملے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں کہہ دیا وہ جنتی، اب یقین کے ساتھ وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتے، ورنہ رسول کے فرمان پہ آپ کا شک آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہاں پر تقسیم کر دی۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر الجھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی چیز دی ہے رسول پاک نے، اتنی بڑی چیز۔ اب اس میں کیا کیا گارنٹی ملتی ہے معلوم ہے؟
کیا کیا گارنٹی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، مطلب کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہیں، یہ فرما دیا۔ اب اس ایک لفظ سے حضور نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بغیر اس کے تو جنت نہیں ہے، یہ گارنٹی ملی۔ اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، جنت میں ہیں، اس کا مطلب ہے دوسری گارنٹی ملی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ تیسری گارنٹی یہ ملی قیامت کے دن حساب کتاب آسان ہو جائے گا۔ چوتھی گارنٹی یہ ملی کہ تم پل صراط سے آسانی سے گزرو گے، اس لیے کہ حضور نے جنت کی جو خبر دی اس سے پہلے یہ ساری چیزیں نکل گئیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی چیزیں جب کسی کو نواز رہے ہیں، اب اگر ہم اپنے گھروں کی فریادیں میرے آقا کو سنائیں تو کسی اور کو کیا تکلیف ہے، کسی اور کو کیوں دقت ہے؟ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور امت کو نوازنے کے لیے ہی عطا کیا ہے، رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ بھولی بھالی امت کی وہ دستگیری فرمائے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بھی کیا اور بعد وفات بھی کر رہے ہیں، بعد وفات بھی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز و اختیارات کی بات اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں اختیارات کتنے رکھتے تھے یہ تو ہم حساب نہیں کر سکتے۔ نمازوں کے معاملے میں حضور نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے، روزوں کے معاملے میں جو حضور نے فرما دیا وہ شریعت ہے۔ اب ایک صحابی آئے، دیکھیں یہاں میرے آقا کا انعام و اکرام اور آپ کی عطائیں، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ آج جو جج ہے وہ بھی کسی کو قانون سے الگ نہیں کر سکتا، اس کے پاس بھی اختیار نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون ساز ہیں، قانون بنانے والے۔ وہاں پر کسی کے لیے ایکسپٹ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں روزہ توڑ لیا، روزہ رمضان کا روزہ میں نے توڑ لیا، کھا لیا، کیا کروں؟ کہا کفارہ ہے، جان بوجھ کر کے جو روزہ توڑے گا کفارہ ہے۔ کیا ہے کفارہ؟ کہا یا تو ایک غلام کو آزاد کر، یا تو پھر 60 روزے کنٹینیو رکھ، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا، ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کا کفارہ ہے 2 مہینے روزہ رکھنے پڑیں گے، یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس صحابی نے کہا لا اجد شیئا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تینوں میں سے میرے سے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسا ہوں نہیں کہ غلام آزاد کروں، اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے روزے رکھوں، ایک ہی توڑ دیا 60 کہاں رکھوں گا، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ 3 آپشن تھے لیکن تینوں کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جا، اب اس کے بعد میرا اختیار نہیں ہے، جو چاہے، اللہ کا حکم تھا میں نے سنا دیا، نہیں، بٹھایا، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ محفل میں ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آئے، کھجوروں کا ٹوکرا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اٹھایا، اس صحابی سے کہا جا پورے مدینے میں یہ خیرات کر دے، تیرے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، یہ بانٹ دے، روزوں کا کفارہ ہو، تیرے ایک جو توڑا ہے روزہ وہ کفارہ ہو گیا۔ سنو میرے عزیزو، ابھی یہی بات ختم نہیں، وہ صحابی کھجور کا ٹوکرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے، کس کو تقسیم کروں، کس کو کھلاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے شان اختیار، اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے۔ اسی لیے ہمارے مرشد نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیاوی شان ہے، آخرت کا معاملہ تو یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن بھی اختیار دیا جائے گا، رسول جسے چھو لے وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے میرے عزیز، جو لوگ اختیارات مصطفیٰ کے منکر ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہوگی، پیدل ہو چکے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں یہاں تک پڑھ لیا
کہ ایک عالم بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، حافظ بھی، ایک حاجی بھی شفاعت کرے گا، اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، تو رسول پاک کی شفاعت کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ان کا اختیار کتنا ہوگا؟ آؤ میں بتاتا ہوں اختیار کتنا ہوگا۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، میں کہاں ڈھونڈوں؟ پورے محشر کے میدان 3 ایڈریس حضور نے بتائے ہیں، 3 پتے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھو گے، میں پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، یا تو تم مجھے میزان عمل کے پاس دیکھو گے جہاں ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے، یا تو پھر مجھے تم پل صراط پر دیکھو گے جہاں کوئی گر رہا ہوگا میں سنبھال رہا ہوں گا۔ یہ 3 جگہ تم مجھے ڈھونڈ لینا، میں مل جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول پاک کی رفاقت نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، اب سنیے بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات قیامت کے دن کے بھی کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کبھی وہ ادھر امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ کو بچا رہے ہیں، کچھ کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ میزان عمل پر گئے، دیکھا ایک امتی کے اعمال تولے جا رہے تھے، فرشتے وہ ڈیوٹی پر مقرر ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی پورا کرتے ہیں۔ فرشتے اپنی ڈیوٹی پر پابند ہیں، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے، نہ کسی کی محبت میں آ کر نہ کسی کی دشمنی میں آ کر۔ اللہ نے یہ دونوں صفتیں ان کو رکھی نہیں، وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، میزان عمل تولے جا رہے ہیں، ایک امتی کے اعمال رکھے گئے، گناہوں کا پلہ بھاری ہے، اٹھ گیا اوپر، جو بھاری ہوگا قیامت کے دن وہ اوپر جائے گا، دنیا میں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، قیامت کے دن جو پلہ بھاری ہوگا اوپر چلا جائے گا، نیکیوں کا پلہ اس کا نیچے رہ گیا، وہ رونے لگا زارو قطار، ہائے میری زندگی، مجھے دوزخ میں لے جایا جائے گا، پلہ گناہوں کا بھاری ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں عین اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، وہاں پہنچتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ملائکہ سے کہا ذرا پھر سے تولو، ذرا پھر سے تولو۔ وہ فرشتے کسی اور کے لیے ریپلے نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر داور قیامت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے نائب ہیں ان کا حکم ہے، فرشتے پھر سے میزان اٹھائیں گے، پھر اعمال رکھیں گے۔ اب جب اٹھانے لگیں گے حضور فرماتے ہیں اپنے دامن سے وہ ایک چٹھی اٹھا کر اس کے نیکیوں کے پلے پہ رکھیں گے، اور پھر جب وہ فرشتے اٹھائیں گے تو نیکیوں کا پلہ اچانک بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ نیچے رہ جائے گا۔ اب وہ امتی بے اختیار رو پڑتا ہے، قدموں میں گرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا کون سا ایسا عمل تھا جو مجھے آج جنت کی طرف لے جا رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ ہے، میں یہ آپ کو عمل بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے تجھے ایک بار غموں سے مارا ہوا تو تنہائی میں رات میں بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجا تھا، میں نے وہ اپنی چٹھی میں رکھا اور اس کو تیرے نیکیوں کے پلے پر رکھا، وہ سب سے بھاری ہو گیا۔ یہ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنا عقیدہ بھی اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلمان کس بات کے ہوئے ہو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ان کو کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو حضور کی کوئی مہربانی نہیں، کوئی مہربانی نہیں، وہ کچھ نہیں عطا کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی کوئی عنایت ہی نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھا بھی شفاعت کرے گا، اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، تو رسول پاک کی شفاعت کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ان کا اختیار کتنا ہوگا؟ آؤ میں بتاتا ہوں اختیار کتنا ہوگا۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، میں کہاں ڈھونڈوں؟ پورے محشر کے میدان 3 ایڈریس حضور نے بتائے ہیں، 3 پتے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھو گے، میں
प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँ। या तो तुम मुझे मीज़ान अमल के पास देखोगे जहां तराजू पर अमाल तोले जा रहे होंगे, या तो फिर मुझे तुम पुल सिरात पर देखोगे जहां कोई गिर रहा होगा, मैं संभाल रहा हूंगा। ये तीन जगह तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह ताला हमें भी रसूल पाक की रफाकत नसीब करे। अज़ीज़ान किराम, अब सुनिए बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात क़यामत के दिन के भी क्या हैं। फरमाते हैं कभी वो इधर उम्मतियों को ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, कुछ को बचा रहे हैं, कुछ को फरिश्तों के हाथों से छुड़ा रहे हैं। यहां तक कि मीज़ान अमल पर गए, देखा एक उम्मती के अमाल तोले जा रहे थे, फरिश्ते वो ड्यूटी पर मुकर्रर हैं। कुरान ने उनके बारे में कहा ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, जिस बात का उन्हें हुक्म दिया जाता वही पूरा करते हैं। फरिश्ते अपनी ड्यूटी पर पाबंद हैं, वो किसी की रूह रियायत नहीं करेंगे, न किसी की मोहब्बत में आकर न किसी की दुश्मनी में आकर। अल्लाह ने ये दोनों सिफतें उनको रखी नहीं, वो ड्यूटी कर रहे हैं। मीज़ान अमल तोले जा रहे हैं, एक उम्मती के अमाल रखे गए, गुनाहों का पल्ला भारी है, उठ गया ऊपर। जो भारी होगा क़यामत के दिन वो ऊपर जाएगा। दुनिया में जो भारी होता है वो नीचे आता है, क़यामत के दिन जो पल्ला भारी होगा ऊपर चला जाएगा। नेकियों का पल्ला उसका नीचे रह गया, वो रोने लगा ज़ारो कतार, हाय मेरी जिंदगी, मुझे दोज़ख में ले जाया जाएगा, पल्ला गुनाहों का भारी हो गया है। फरमाते हैं ऐन उसी वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। वहां पहुंचते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन मलाइका से कहा जरा फिर से तोलो, जरा फिर से तोलो। वो फरिश्ते किसी और के लिए रिप्ले नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर दाउरे क़यामत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब है, उनका हुक्म है, फरिश्ते फिर से मीज़ान उठाएंगे, फिर अमाल रखेंगे। अब जब उठाने लगेंगे, हुजूर फरमाते हैं अपने दामन से वो एक चिट्ठी उठाकर उसके नेकियों के पल्ले पे रखेंगे, और फिर जब वो फरिश्ते उठाएंगे तो नेकियों का पल्ला अचानक भारी हो जाएगा, गुनाहों का पल्ला नीचे रह जाएगा। अब वो उम्मती बेइख्तियार रो पड़ता है, कदमों में गिरता है, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा कौन सा ऐसा अमल था जो मुझे आज जन्नत की तरफ ले जा रहा है। सुनो ए मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा है, मैं ये आपको अमल भी बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याद है तुझे एक बार गमों से मारा हुआ तू तन्हाई में रात में बैठकर मुझ पर दुरूद भेजा था, मैंने वो अपनी चिट्ठी में रखा और उसको तेरे नेकियों के पल्ले पर रखा, वो सबसे भारी हो गया। ये नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता करते हैं। अजीजा निगरामी, इतना अकीदा भी अगर नहीं है तो मैं समझता हूँ मुसलमान किस बात के हुए हो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, इनको कह रहे हैं। तुम कहते हो हुजूर की कोई मेहरबानी नहीं, कोई मेहरबानी नहीं, वो कुछ नहीं अता कर सकते। आला हज़रत फरमाते और तुम पर मेरे आका की कोई इनायत ही न सही। नजदियों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे, वो कुफ्फार और मुशरिकीन भी मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन वो एतबार नहीं होगा, बल्कि उसी ईमान का एतबार होगा जो तू रहती दुनिया में उनका इकरार किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रसूल को मालिक व मुख्तार मानते हैं। और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके जवाब में ये भी फरमाया है, ऐ मुसलमानों, अगर चाहते हो कि मुसलमान दुनिया से जाओ, एक ही अमल है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इंशाअल्लाह अज़ीज वो मुसलमान जाएंगे दुनिया से जो ये अमल जारी रखेंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हमें अरे गैरे से क्या लेना देना, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा
بس ہماری زندگی اسی پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات یوم قیامت، قیامت کے دن جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں. بلکہ بعض محدثین نے یہ تک لکھا ہے، حضور نے جب یہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، لیکن توبہ کر کے مرا ہوں، ایمان کی حالت میں گیا ہوں، بے ایمانوں کے لیے نہیں. جو ایمان کی حالت میں گیا گناہ تھے، حضور شفاعت کر رہے ہوں گے. لیکن قیامت کا منظر بھی ایک عجیب ہے. وہاں کیا ہوگا؟ جو پرہیزگار ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں، وہ آئیں گے بڑے بڑے گنہگاروں کے پاس. وہ کہتے ہیں تھوڑے گناہ قرضے میں دیتا ہوں. یہ بھی روایت ہے. بڑے بڑے پرہیزگار کس کے پاس آئیں گے؟ گنہگاروں کے پاس. تھوڑے گناہ قرض میں دو. کیوں؟ وہاں تو کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، لیکن کچھ پرہیزگار پوچھ رہے ہوں گے. کہتے ہیں اس لیے کہ رسول پاک بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں آ جائیں. واہ! حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ! قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ! قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت فرما سکتے ہیں تو یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں کئی جگہ فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کتنے تو ملائکہ ایسے ہیں اللہ کے مقرب، ان کو کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں مگر اللہ کی اجازت سے. کوئی نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے. تو اللہ اجازت دے گا. قرآن پاک میں ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا سوائے اس کی اجازت کے؟ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اللہ کی اجازت سے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے شفیع بنایا ہے، کل شفاعت کا اختیار عطا کیا ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن کے متعلق انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا ایک دن قیامت ہوگی بھی کیوں اللہ رب العزت سب جانتا ہے. میرا مولا گناہوں کو بھی جان رہا ہے، نیکیوں کو بھی جان رہا ہے. ادھر مرے ادھر جنت میں ڈال دیں، جو گنہگار ہیں ادھر دوزخ میں ڈال دیں. یہ قیامت کا منظر، یہ سارا معاملہ، اس کو امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہاں دکھایا جائے گا کہ ہمارا رسول کون ہے. عزیزان گرامی ہم اسی انتظار میں ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کے متعلق یہ بحث تھی کہ حضور مالک و مختار ہیں. دنیا میں جب تک آپ کی ظاہری حیات تھی تب بھی تھے، بعد وفات بھی ہیں. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد وفات بھی مختار ہیں. اب ایک دوسرا عنوان ہے، دوسرا مسئلہ ہے. اسی سے چونکہ میں نے آج ہی آپ کو تقریر کی شروع میں ہی کہا، ایک اور بات آپ سنتے رہتے ہیں حاضر ناظر، حاضر ناظر. یہ کیا ہے؟ اختلافات کا ایک سبب بھی بنا ہوا ہے کچھ لوگوں کے درمیان. حالانکہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر عربک لفظ ہے. حاضر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، آپ میرے سامنے حاضر ہیں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. حاضر کا اپوزٹ غائب ہے. ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. ہم اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ حاضر بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے. یہ عقیدہ ہے، حاضر بھی ہیں ناظر بھی. لیکن ہمارے مخالفین کا کہنا یہ ہے اس طرح کا عقیدہ اگر تم رسول کے بارے میں رکھو گے یہ شرک ہو جائے گا. یہ شان اللہ کی ہے، یہ شان اللہ کی ہے کہ وہ حاضر ہے اور ناظر ہے. میرے عزیزو پھر مجھے یہ بتانا پڑے گا اگر رسول کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھ لیں حاضر ہے اور ناظر ہے تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی شان. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں.
کس کس کو یہ طاقت اور بھی ملی ہوئی؟ رسول پاک صلی اللہ